بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 131 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنا کا کیا حکم ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان النفقۃ والسکنا للمبتوتۃ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لا ندع کتاب ربنا وسنت نبینا بقول امرأة لا ندری صدقت ام کذبت المطلقۃ ثلاثا لها السکنا والنفقۃ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب اللہ کو، اپنے رب کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں نہیں معلوم وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ المطلقۃ ثلاثا لها السکنا والنفقہ، مطلقہ ثلاث کے لیے سکنا ہے اور نفقہ بھی، یعنی اس کے لیے نفقہ اور سکنا دونوں ملیں گے۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ اور سکنا ہے۔ تو کیا یہ ہر مطلقہ کے لیے ہے یا پھر مطلقہ ثلاث کے لیے ہے؟ تو اس میں سے بھی مطلقہ ثلاث جو ہوتی ہے وہ غیر حاملہ ہے، حاملہ ہے، کس کے لیے ہے؟ تو اس کی تفصیل میں کچھ جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہے۔ بہرحال مطلقہ رجعیہ اور مبتوتہ حاملہ کو عدت کے دوران بالاتفاق نفقہ اور سکنا دیا جائے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے طلاق بائن دے دی اس کو مبتوتہ کہتے ہیں۔ ایسی طلاق ایسی قطعیت کے ساتھ طلاق دی کہ جس میں رجوع ممکن نہیں ہے تو اس کو مبتوتہ کہتے ہیں۔ تو مبتوتہ حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس کو عدت کے دوران نفقہ اور سکنا جو ہے وہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، شوہر دے گا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، چاہے مطلقہ رجعیہ ہو یا مبتوتہ حاملہ ہو، ان کو عدت کے دوران جو ہے وہ نفقہ اور سکنا شوہر ادا کرے گا، شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ البتہ جو مبتوتہ غیر حاملہ ہے اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا اس کو بھی نفقہ اور سکنا ملے گا یا پھر نفقہ صرف ملے گا یا صرف سکنا ملے گا، اس میں اختلاف ہے۔ احناف اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو مبتوتہ غیر حاملہ ہے اس کا نفقہ اور سکنا بھی شوہر پر واجب ہے۔ یعنی ایسی عورت جو غیر حاملہ ہے لیکن اس کے شوہر نے طلاق بائن دے دی ہے، تو عدت کے دوران اس کے شوہر پر لازم ہے کہ اس کو نفقہ بھی دے اور سکنا بھی دے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے اور اس کی رہائش کا انتظام بھی یہ شوہر کے ذمے ہے۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مبتوتہ غیر حاملہ کے لیے شوہر پر صرف جو ہے وہ سکنا واجب ہے، نفقہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اس کو صرف سکنا دینے کا پابند ہے، رہائش دینے کا پابند ہے، کھانے پینے کا انتظام وہ اپنا خود کرے گی، شوہر کے ذمے واجب نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ویسے تو احناف کے ساتھ ہیں، لیکن ایک قول ان کا یہ ہے کہ مبتوتہ غیر حاملہ کو صرف نفقہ جو ہے وہ ملے گا، شوہر پر اس کے صرف نفقہ واجب ہے، یعنی کہ رہائش دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف نان نفقہ کھانے پینا جو ہے وہ اس کا انتظام اس کے شوہر کے ذمے ہے۔ اس بات کی دلیل کہ مبتوتہ غیر حاملہ کے لیے یا چاہے کسی بھی مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنا عدت کے دوران شوہر پر لازم ہے، یہ آیت کریمہ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف کے مطلقات کے لیے متاع بالمعروف ہے۔ اس میں جو ہے وہ متاع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد نفقہ اور سکنا دونوں ہیں۔ اور جو مطلقات کا لفظ ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، تو اس کا یہ جو لفظ ہے یہ عام ہے، اس میں حاملہ، غیر حاملہ، مبتوتہ، رجعیہ سب شامل ہیں۔ چاہے کسی قسم کی بھی مطلقہ ہو، اس کا نفقہ اور سکنا دونوں اس کے شوہر پر لازم ہے۔ تو یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ اس کے لیے مبتوتہ غیر حاملہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنا دونوں لازم ہوں گے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف۔
دوسری دلیل اس کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، المطلقۃ ثلاث لها السکن والنفقہ، کہ جو ہے وہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ اور سکنا دونوں ہوں گے۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ مطلقہ ثلاث جو ہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، مطلقاً کہا گیا ہے، تو لہٰذا وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، نفقہ اور سکنا اس کو دونوں ملے گا۔ عدت کے دوران نفقہ اور سکنا اس کے شوہر پر لازم اور واجب ہے۔ اور تیسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو ابھی متن میں گزری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کی سنت اور اپنے رب کی کتاب کو ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے کیسے چھوڑ دیں، اور پھر انہوں نے فرمایا المطلقۃ ثلاث لها السکن والنفقہ، کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ اور سکنا ہے۔ یہ فیصلہ فرما دیا انہوں نے کہ مطلقہ ثلاث کے لیے جو ہے وہ نفقہ اور سکنا دونوں ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے جو متن میں گزری ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے کیسے چھوڑ دیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے یہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، تو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نفقہ اور سکنا کچھ بھی نہیں دلایا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ اس بات پر 2 گواہ پیش کریں۔ ان اکیلی کی شہادت انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ گواہ پیش کرنے کا کہا تو وہ گواہ پیش نہیں کر سکی، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نفقہ اور سکنا دونوں کا فیصلہ جو ہے وہ مطلقہ ثلاث کے لیے فرما دیا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق، جیسے کہ ابھی دلائل گزرے ہیں کہ نفقہ اور سکنا دونوں اس کو ملیں گے، اس کے شوہر پر لازم ہے عدت کے دوران، تو یہی فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو گواہ نہیں پیش کر سکی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکنا جو ہے وہ خود چھوڑ دیا تھا، اس لیے نفقہ بھی سکنا چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نفقہ اور سکنا کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن وہ 2 گواہ پیش نہیں کر سکی، اس لیے جو ہے وہ حضرت عمر نے ان کی شہادت کو رد کر دیا۔ ورنہ نعوذ باللہ کوئی صحابی یا صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ فلاں صحابی نے یا فلاں صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، جیسا کہ حدیث میں بظاہر ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں یا سچ کہہ رہی ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ جھوٹ نہیں ہے، اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ 2 گواہ پیش نہیں کر سکی، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت ماننے سے، گواہی ماننے سے انکار کر دیا۔ ان سے جو ہے وہ عرض کیا کہ 2 گواہ لے کر آئیں، اگر 2 گواہ وہ لے کر آتی تو پھر ان کی بات مان لی جاتی، لیکن چونکہ وہ بات ویسے بھی قرآن و سنت کے خلاف تھی، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلقہ ثلاث کے لیے قرآن و سنت کے مطابق، جیسا کہ ابھی دلائل گزرے ہیں، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثٌ لَهَا السُّكْنَ وَالنَّفَقَةُ وغیرہ وغیرہ، ان دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ اور سکنا دونوں کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا، اور امت کا جو ہے وہ مجموعی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، کیونکہ یہ اجتماعی نوعیت کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت عمر نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، 2 گواہوں کا ہونا ضروری تھا، وہ 2 گواہ پیش نہیں کر سکی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی۔
تو لہٰذا متعلقہ ثلاث چاہے وہ مبتوطہ چاہے وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو یا اسی طرح متعلقہ رجیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے نفقہ اور سکنا احناف کے ہاں جو ہے وہ لازم ہے اس کے شوہر پر کہ عدت کے دوران اس کو نفقہ اور سکنا دے اور اس کے لیے رہائش کا اور کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنا کی تفصیل پڑھی ہے۔ احناف کے ہاں مبتوطہ غیر حاملہ کے لیے بھی، مبتوطہ حاملہ کے لیے بھی، مطلقہ رجعیہ کے لیے بھی عدت کے دوران جو ہے وہ نفقہ اور سکنا شوہر پر لازم ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کے ہاں جو ہے وہ مبتوطہ غیر حاملہ کے لیے جو ہے وہ صرف سکنا جو ہے وہ شوہر پر لازم ہے، نفقہ واجب نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی ایک روایت جو ہے وہ احناف کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے غیر حاملہ کے لیے نفقہ اور سکنا دونوں شوہر پر واجب ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ نفقہ واجب ہے، سکنا واجب نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، مطلقہ رجعیہ اور مبتوطہ کے لیے عدت کے دوران نفقہ اور سکنا ہے یا نہیں؟ نمبر دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو کیوں رد کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔